رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ام القرآن کی مثل کوئی بھی سورت نازل نہیں فرمائی، کہ سورہ فاتحہ شریف کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر ام القرآن کی طرح، سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، کہ یہ سورہ فاتحہ اس قدر عظیم سورت ہے اور اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی ابتدا ہے وہ اسی سورت سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ انہوں نے بیان کی، علماء لکھتے ہیں اس کو قرآن کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی اصل کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی اصل۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا ابتدا ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ شریف کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جن جن چیزوں کا حکم دیا وہ چیزیں سورہ فاتحہ شریف میں بیان کی گئی ہیں، اور وعدے اور وعید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کے مرتبوں کے متعلق اطلاع کی گئی ہے، ان کے مرتبوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا مراتب ہوتے ہیں، اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کے مراتب کو بیان کیا گیا کہ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کے مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی منزل کیا ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی اس سورت کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے۔ اور اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے کے متعلق بیان کیا گیا، اس وجہ سے بھی اس سورت کو سورہ کنز، سورہ وافیہ اور سورہ کافیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کو سورہ شفا اور سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے یہ شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ شریف یہ ہر مرض سے، یہ بیماری کا، ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ شفا اور سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت کا نزول 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جب قبلے کی تحویل ہوئی، قبلہ تبدیل ہوا، ایک دفعہ اس وقت نازل ہوئی۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں، ان کے نام رکھنے کی، سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں، ان ناموں کی جو وجہ کیا ہے وہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے تو صرف آج تک یہی سنا ہے نا کہ سورہ فاتحہ جی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے علماء نے کئی نام بیان کیے، ام القرآن، سورہ وافیہ، کافیہ، سورہ کنز، سورہ شفا، سورہ شافیہ، سبع مثانی، اور بھی دیگر نام ہیں کہ اس سورت کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان ابلیس لعنہ اللہ رنا 4 رنات، کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا ہے، 4 دفعہ ابلیس رویا ہے۔ پہلی دفعہ فرمایا کہ اس وقت رویا تھا جب اس کے اوپر لعنت کی گئی تھی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی، اس وقت اللہ کی بارگاہ سے یہ مردود ہو گیا، لائن ہو کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایک
دفعہ تو اس وقت یہ رویا، اور دوسری دفعہ جب اس کو جنت سے اتار دیا گیا اس وقت رویا کہ یہ بھی جنت میں تھا، اس کو جنت سے اتار دیا گیا اس وقت بھی یہ رویا، اور تیسری دفعہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس وقت بھی شیطان رویا، اور چوتھی دفعہ امام قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد فرماتے ہیں، فرمایا چوتھی دفعہ اس وقت رویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف کو نازل فرمایا، کہ 4 دفعہ رویا، ایک دفعہ جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، دوسری دفعہ جب جنت سے نکال دیا گیا، اور تیسری دفعہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے، اور چوتھی دفعہ جب سورہ فاتحہ شریف نازل کی گئی۔ اور حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں مجھے رسول کریم نے بلایا، بس جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اس وقت میں نے جواب نہیں دیا، لیکن جب اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پوری ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو اس وقت حاضر ہو جاؤ۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو قرآن کی سب سے عظمت والی سورت ہے، قرآن کی سب سے افضل سورت ہے، فرمایا کہ میں تمہیں ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں آپ بتائیے۔ تو فرمایا کہ جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں عظیم سورت کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل ترین سورت کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن کی سب سے افضل ترین جو سورہ ہے اس کے بارے میں تمہاری رہنمائی کروں گا جو قرآن کے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو افضل ترین سورت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب سے افضل ترین سورت وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شریف، فرمایا کہ یہ سب سے افضل ترین سورت ہے۔ حضرت ابن عباس وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے ایک آواز کو سنا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر وہ آسمان کی طرف بلند کیا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے، یہ آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک دروازہ ہے جو آسمان میں کھولا گیا اور آج سے پہلے وہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک فرشتہ اترا، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط، یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے، یہ زمین کی طرف نازل کیا گیا، آج سے پہلے یہ کبھی بھی زمین کی طرف نازل نہیں کیا گیا، کہ دروازہ بھی ایسا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اور فرشتہ بھی ایسا ہے جو پہلے کبھی نہیں نازل کیا گیا۔ تو
اس فرشتے نے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے آیا ہوں، 2 نوروں کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جو 2 نور اللہ نے آپ کو عطا کیے وہ نور کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایسے نور عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ تو وہ فرشتے نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، یہ ایک ایسا نور ہے جو اللہ نے آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، فرمایا کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی، کہ سورہ فاتحہ شریف کی عظمت اس قدر ہے اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے فرمایا اس کی اس قدر عظمت ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسی چیز نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت اور اہمیت کہ ہم بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس فضیلت کی طرف غور کیا ہے کہ یہ سورت ہے جو کس قدر فضیلت والی ہے؟ کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے کس طرح اس سورت کو اپنے نبی پر نازل فرمایا اور نبی سے پہلے کسی نبی کو ایسی سورت نہیں عطا کی، اور اللہ نے ہمارے اوپر کس قدر فضل اور کرم فرمایا کہ ہم اس سورت کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، بار بار اس سورت کی قرات کرتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ شریف کیا ہے کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی گئی کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ٹھہرایا گیا۔ الحمدللہ، یہاں پر حمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جتنی کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی بھی تعریف ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جتنی خوبیاں بیان کی جائیں، ساری خوبیوں کو بیان کرنے کا جو مستحق ہے، جو مستحق ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کی جائیں، اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے صدق عبدی الحمدلی، کہ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ فرمایا کہ ساری کی ساری تعریفیں میرے ہی لیے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کہنے پر یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ فرمایا۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تو رب اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ میرا بندہ سچا ہے، یہ سچی بات کر رہا ہے کہ ساری کی ساری خوبیاں میرے ہی لیے ہیں۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان الدنیا کلہا بحذافیرہا بید رجل من امتی، فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا میری امت کے کسی بندے کے ہاتھ میں دے دی جائے، ساری کی ساری دنیا میری امت کے کسی مرد کے ہاتھ میں تھام دی جائے، فرمایا ثم قال الحمدللہ، پھر وہ بندہ کہے الحمدللہ، فرمایا لکانت الحمدللہ افضل من ذلک، فرمایا کہ یہ جو بندے کا الحمدللہ کہنا ہے نا، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں سے افضل ہو جائے گا، کہ ایک دفعہ دنیا کی ساری چیزیں بندے کے ہاتھ میں اگر دے دی جائیں اور وہ اس پر کیا کہے الحمدللہ، فرمایا کہ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے یہ ساری چیزوں سے افضل ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہوا کہ حمد کہتے کسے ہیں؟ کہ کامل ترین کسی کی تعریف بیان کرنا، کہ کامل ترین تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے یہ حمد کہلاتی ہے۔ اور اس پر جو الف لام داخل کیا گیا
الحمد کے اوپر الف لام، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے. اور پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حمد کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک بڑی ہی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے. جس ذات کی حمد کی جائے اسے محمود کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہو گئی؟ محمود ہو گئی، جس کی حمد کی گئی. اللہ کی ذات محمود ہے اور نبی کی ذات کیا ہے؟ وہ محمد ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رسول کریم کی بارگاہ میں فرماتے تھے فشق لہ من اسمہ لیجلہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے بنایا. اللہ کی ذات محمود ہے، رسول کریم کی ذات محمد ہے. فرمایا اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے بنایا. فرمایا فضل العرش محمود وہذا محمد، کہ جو عرش والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محمود ہے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ وہ محمد ہے. اور فرمایا وَتَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے ملایا. کیا کرنے کے لیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے. اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو کیسے لگایا، کیسے بیان کیا، کیسے ملایا؟ فرمایا اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا مومن 5 وقت کی جب اذان پڑھتا ہے، مؤذن اذان کہتا ہے، 5 وقت کی اذان میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ اللہ کے نام سے ملاتا ہے. تو اللہ نے اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ اپنے نام سے ملایا کہ جب جب اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ رسول کریم کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. حضرت شقیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حمد ہے یہ کیا ہے؟ حمد کا کیا تقاضا ہے کہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو کے رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہو، رب کے ہاں کھڑے ہو کے اس کی پاکی تعریف بیان کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین. فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ حمد کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا اعطاک اللہ شیئا تعرف تعریف من اعطاک. فرمایا کہ جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو اس عطا کو تم پہچان کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا چیز عطا فرمائی. کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کے. اب اس تعریف کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں چیزیں عطا فرمائی اس چیزوں کو پہچانو. اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ان نعمتوں کو جانو. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کے اوپر راضی ہو جاؤ. کہ سب سے پہلے تو جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی اس نعمتوں کو جانو، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اس نعمتوں پر راضی ہو جاؤ. اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری طاقت تمہارے جسم کے اندر باقی ہے، حمد کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تم تعریف کر رہے ہو نا، اس تعریف کا تقاضا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس کو پہچانو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسم کے اندر جان ہے تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو ذکر کیا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب عالمین کے اوپر بھی الف لام ذکر کیا. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. عالمین یہ جمع ہے، عالم واحد ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری عالم کہلاتی ہیں. عالم صرف ایک نہیں ہے بلکہ کئی عالم ہے. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ کے 18,000 عالم ہیں. 18,000 عالم کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی. فرمایا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم ارحام.
اس دنیا میں آتے ہو عالم دنیا کہلاتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہو تو عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ تین عالم تو تمہارے سامنے ہیں کہ جس سے تم گزرتے ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت زیادہ عالم موجود ہیں، تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں بتا دیا کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، کہ جہان ایک نہیں ہے جس میں تم رہتے ہو، بلکہ اللہ کے 18,000 جہان ہیں حضرت وہب بن منبہ کے قول کے مطابق۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ یہ بات یاد رکھو، رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والے کو، جو نہایت مہربان ہوتا ہے، اور نہایت مہربان جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ رحیم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ مومنین پر نرم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی رحمان صرف اللہ کی ہی ذات ہے، اور رحیم اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحیم ہے۔ اب اللہ کو رحمان اور رحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر مہربانی کرتے ہیں نا، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی سے تعاون کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ وہ غرض کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا کرے گا، یا تو یہ نیت ہو سکتی ہے، یا تو نیت کیا ہوگی کہ ویسے دنیا کے اندر کوئی دکھاوا مقصود ہوگا کہ لوگ دیکھیں جی یہ بڑا مہربان ہے، یہ بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے اوپر بڑی شفقتیں کرتا ہے۔ کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو مقصد آخرت کا ہوگا یا دنیا کا مقصد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہوتا جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ بغیر مقصد کے رحم فرماتا ہے، اس کو کسی بھی مقصد کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو اس کو کسی اخروی مقصد کی ضرورت ہے، نہ تو اس کو کسی دنیاوی مقصد کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بندوں کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فرق، کہ مخلوق جب کسی پر رحم کرتی ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن جب رب کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز کی مالک ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا روز جزا کا مالک؟ اگر وہ نہ کہتا تو پھر بھی تو وہ مالک تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں لِأَنَّ فِي الدُّنْيَا كَانُوا مُزَاحِمِينَ فِي الْمِلْكِ کامثل فرعون نمرود۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کئی لوگ آئے جنہوں نے ملکیت کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اللہ ساری دنیا کا مالک ہے، لیکن فرعون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں مالک ہوں۔ نمرود آیا، وہ کیا کہتا تھا؟ میں مالک ہوں۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا دنیا کے اندر تو لوگ جھگڑتے تھے کہ اس چیز کا مالک میں ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود نے دعویٰ کیا، وہ کیا کہتے تھے؟ جی ساری دنیا کو پالنے والے ہم ہیں، ہم سب کے مالک ہیں۔ کیا اللہ کی ملکیت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے نا؟ مالک تو اللہ ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے روز جزا کا مالک اس وجہ سے کہا، فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی جھگڑنے والا نہیں ہوگا، کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کا دن کون ہے اس کا مالک؟ تو سارے لوگ جو دنیا میں بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم مالک ہیں، وہ بھی کیا کہیں گے؟ للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی ہے جو ایک ہے، اللہ ہی ہے جو قہار ہے۔ کہ اس دن سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالک ہونے کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ آج تو کافر بھی اعتراض کرتا ہے نا، آج کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی ملکیت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن روز جزا کا دن قیامت والا دن کوئی بھی شخص اختلاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندوں سے کہ تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ایاک یہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے کہ جس کو پہلے رکھا گیا۔ اگر ہم انگلش کی لینگویج میں غور کریں نا، اس کے کیا اصول ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ آتا ہے، ورب آتا ہے، آبجیکٹ آتا ہے، فاعل آتا ہے، فعل آتا ہے، مفعول آتا ہے۔ لیکن عربی کی لینگویج میں ہم غور کریں تو اصول کیا ہے؟ فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو مفعول ہوتا ہے نا عربی لینگویج میں یہ پہلے بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ ایاک نعبد، ایاک مفعول ہے، نعبد فعل ہے، اور ہماری جو ذات ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم فاعل ہیں۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایاک مفعول کیوں پہلے رکھا گیا؟ حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا معنی پیدا کیا ہے؟ کہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کہ اگر نعبد پہلے آ جاتا، ایاک بعد میں آ جاتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں رب، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص کر تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا کہا گیا کہ خاص کر جو مدد مانگنے والی جو ذات ہے، کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ سے عبادت، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کے سوا کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ اس آیت میں بھی خیانت کرتے ہیں کہ جی تم جا کر مزارات پہ جا کے تم دعائیں کرتے ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر جا کے دعائیں کرتے ہو، تو تم رب کے سوا تو کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اللہ نے تو قرآن میں خود بیان کر دیا۔ اب اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خاص کر جو مدد کرنے والی جو حقیقی طور پر ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کہ وسیلہ تلاش کیے بغیر، وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا۔ وسیلہ کیا ہے؟ سفارش پیش کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، ان کے ہاں روزہ رسول پر جا کے دعائیں کرتے ہیں، کیا ہم سفارش پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبینا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ رب سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میری آنکھیں عطا کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کرو۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام نبی رحمت جو ہے میں ان کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے اللہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوا، اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے میں تیری طرف متوجہ ہوا تاکہ تم میری حاجت کو پورا کر دے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اس نے دعا کی، انہوں نے دعا دی تو وہ اس حالت میں اٹھے کہ اللہ نے ان کی آنکھیں ان کو عطا کر دی تھی، کہ رسول کریم نے تو خود وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے پر حقیقی طور پر قابل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو آپ حقیقی طور پر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا یہی ہے، بلکہ سرکار علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ امت کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی طرف بھی یہی نسبت ہے۔ اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھے رستے پر ہونے کے باوجود بھی پھر بھی سیدھا رستہ مانگ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا کر دیا تو ہمیں اس رستے پر استقامت بھی عطا فرما، کہ یہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر سوال کر رہے تھے۔ اب
सीधा रास्ता कौन सा? फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि अल्लाह वो रास्ता अता फरमा जिस पर तेरा इनाम है। वो रास्ता कौन सा है? कुरान की तफसीर कुरान से की जाए तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबी है, वो शुहदा है, वो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, सिद्दीकीन है। पता ये चला कि तुम नमाज के अंदर खड़े होकर ये दुआ कर रहे होते हो, अल्लाह मुझे अंबिया का रास्ता दिखा, अल्लाह मुझे औलिया का रास्ता दिखा। जो बड़े बड़े औलिया थे, जो बड़े बड़े बाबे थे, तो उनका रास्ता मांग रहे हो। लेकिन फिर तुम कहो जी इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, नमाज के अंदर तुम खड़े होकर ये सवाल कर रहे हो कि अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा। पता ये चला कि सीधे रास्ते पर औलिया है, सीधे रास्ते पर अंबिया है, सीधे रास्ते पर शुहदा है, कि अल्लाह ने तुम्हें उसी रास्ते को मांगने का अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया। और फिर कहा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि ना कि वो रास्ता जिस पर गजब हो और ना वो रास्ता जो गुमराहों का रास्ता है। कि अल्लाह तबारक व तआला से तुम सिराते मुस्तकीम का सवाल कर रहे हो, रास्ता फरमाया कि वो ना हो जो यहूदियों का रास्ता है, कि यहूदियों का वो रास्ता है जिस पर गजब हुआ। फरमाया कि रास्ता वो ना हो जो गुमराहों का रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? वो ईसाइयों का रास्ता है। फरमाया अल्लाह से वो सवाल करो जो रास्ता ना यहूदियों का है ना ईसाइयों का है, बल्कि सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो रसूलुल्लाह का रास्ता है और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का रास्ता है।